اور میں بعضوں کو حیران ہوتا ہوں، ایک بندے نے تو ایک عجیب انتہا کر دی، مجھے کہا صحابی کو تم رضی اللہ کہتے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں تھا، اسی وجہ سے رضی اللہ کہتے ہو کہ اللہ سے راضی ہو جائے، اور ہم اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ان پر سلامتی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بے وقوف، کہ سر پہ اگر سینگ ہوتے تو 12 سنگا ہوتا۔ راضی اللہ کا معنی اللہ راضی ہو، بے وقوف، تو راضی کا ورڈ، راضی کا صیغہ، راضی کے لفظ کا ترجمہ یاد کر لیتا تو کبھی نہ کہتا۔ ایک ہے اردو والا اللہ تجھ سے راضی ہو، ایک اردو ہے، یہ عربی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، استقبال، یہ 3 زمانے چلتے ہیں۔ ماضی کہتے ہیں گزرا ہوا، حال کہتے ہیں موجودہ، مستقبل کہتے ہیں آنے والا، ایسے پاسٹ گزرا ہوا، پریزنٹ موجودہ، اور فیوچر آنے والا۔ یہ راضیہ جو لفظ ہے یہ ماضی کا ہے، مستقبل کا ہے، یا یہ حال کا ہے؟ یہ تو عربی میں دیکھ لیتا، پاسٹ کی بات ہے، پریزنٹ کی ہے، فیوچر کی ہے، اس راضی کا معنی کیا ہے تیرے اوپر بات کھل جاتی۔ لیکن چور چوری کرے گا، چوری سے باز آئے گا، ہیرا پھیری سے باز نہیں آئے گا۔ لفظ تو نے لے لیے ہیں اور مطلب سے آنکھیں بند کر کے کبوتر سمجھتا ہے بلی مجھے دیکھ نہیں رہی۔ واہ بھائی واہ، اے خدا کے بندے، اردو والا راضی اور ہے، عربی میں راضی اور ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کا معنی اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ ماضی ہے، پاسٹ ہے۔ رضی اللہ فرماتے ہیں میں تم سے راضی ہو چکا، ورضوا عنہ، اور یہ بھی مجھ سے راضی ہو چکے۔ یہ نیوز آف دا پاسٹ، ماضی کی خبر دی جا رہی ہے، یہ دعائیں نہیں ہے اللہ راضی ہو جائے۔ تیرا دماغ خراب ہے، دماغ کو ٹھیک کرے گا تو کبھی تو اعتراض نہ کر پائے گا کہ رضی اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور سنو، میں علیہ السلام کے لفظ کا منکر نہیں ہوں، لیکن علیہ السلام انہیں کہا جاتا ہے جو انبیاء ہوتے ہیں، اور آپ کا اور میرا نظریہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ اسٹیج والے کہتے ہیں مجمع ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوئے جیسے یہ اللہ سے لکھوا کے لائے ہوں کہ درود ہو گیا ہوگا۔ کیا کہنا چاہیے؟ میں تمہارے لیے بددیانتی کر کے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کہا نہیں ہوگا، شاید دل میں کہا ہوگا، لیکن اظہار بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ پہ شک نہیں کرتا، بدگمانی نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں ہے بخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت تک یہ خبر پہنچا دو کہ کنجوس پتہ نہیں کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ پکا ٹھکا کنفرم کنجوس ہے جس کے سامنے نبوت کا ذکر آئے اور وہ درود نہ پڑے۔ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ، بڑے شوق سے کہنا چاہیے، اور اس عقیدے اور نظریہ سے کہنا چاہیے کہ ہم ادھر سے درود پاک پڑھیں گے، حضور تک کون لے جائے گا؟ بولیے بولیے، کون لے جائے گا؟ اور اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے مقبولیت والا سفر ہمیں بھی کرا دے۔ حضور کے روزے پہ جائیں گے تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی خدمت میں سلام پڑھیں گے۔ ہم ادھر کے بھی قائل ہیں، ہم ادھر کے بھی قائل ہیں۔ درود تحفہ ہے، اور تحفہ دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب سے پیش کیا جاتا ہے، تو حضور کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے آدم علیہ السلام سے نبوت شروع ہوئی ہے اور خاتم النبیین حضور پر ختم ہوئی ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لفظ سنیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا کیوں کہا؟ حضرت آپ کہیں گے نا حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، تو قادیانی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، آپ نے کہنا جی آئے گا، وہ کہے گا ختم نبوت ٹوٹ گئی، تو کیا جواب دیں گے؟ لفظ وہ بولیں جو منکر بات نہ کر سکے۔ حضور پاک کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ تو پہلے سے پیدا شدہ ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ بھی آ جائیں نا تو پھر بھی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، وہ پہلے سے پیدا شدہ ہے، لیکن آنا حضرت عیسیٰ نے ہے صرف۔ تو ہمارا تو نظری ہے، اور انبیاء کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرے بھائی، امتی کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ نہیں ہے، کہنا ہے تو قرآن کریم نے خود کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ وہ نبی کا صحابی ہو رضی اللہ، وہ نبی کی اہل بیت ہوں رضی اللہ، ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے بیانات سن کے کہ مولانا آپ نے امام زین العابدین کا نام لیا تو رحمہ اللہ کہا، رضی اللہ کہا، آپ نے علیہ السلام کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا سنو، پیغمبر علیہ السلام کے اولاد میں یہ جو 12 ائمہ ہیں، یہ ائمہ امتی ہیں، اور امتی کے لیے رحمہ اللہ ہوتا ہے یا رضی اللہ ہوتا ہے؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری اور امام محمد مہدی، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم تو یا رضی اللہ کہیں گے یا رحمہ اللہ کہیں گے، ہاں نبی کی ذات ہوگی تو علیہ السلام کہیں گے۔ فرق واضح کر کے بات کرنا چاہیے، ہم امتی کو امتی سمجھتے ہیں، نبی نہیں سمجھتے۔ اور ان اہل بیت کا صحابہ سے پیار کتنا ہے، حیران ہو جائیں گے آپ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی قدرے چھوٹی تھی، اتنی بلند نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر عمر قد کے تھوڑے لمبے تھے، چھوٹے نہیں تھے۔ تو حضرت ابوبکر عمر دائیں بائیں ہیں، حضرت علی درمیان میں، یہ جا رہے ہیں تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے بطور مذاق، بطور دل لگی، بطور گپ شپ، فار انٹرٹینمنٹ، ایک دوسرے کے دل لگی کے لیے یوں فرمایا، علی اگر لفظ لکھے نا لنا، جیسے ہوتا ہے نا حل لنا، لنا میں لام لمبا، نون چھوٹا، پھر الف لمبا، تو کہا آپ اور ہم اور ابو بکر جو چل رہے ہیں نا، تو پہلے ابو بکر کی قد لمبی تو لنا کی لام لمبی، آپ کی قد چھوٹی تو نون چھوٹا، پھر الف لمبا تو عمر لمبا، دیکھو ہم لمبے ہیں اور آپ درمیان میں نون ہے، چھوٹی قد ہے آپ کی۔ گپ شپ میں کہا لنا کا لفظ نہیں بن جائے گا؟ کمال جائیں علی المرتضیٰ کے جواب پر رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی نے فرمایا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لنا بنتا ہے، لیکن میرا جواب بھی سنو گے؟ جی سنا دیں۔ لنا میں نون نکال دیں تو کیا بچتا ہے؟ کہا جی لا، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، تو میرے بغیر پھر تم بھی کچھ نہیں۔ کیا بات، کیا بات، دیکھو کیا محبت ہے، کیا پیار ہے، کیا تعلق ہے، اور ہمیں کہتے ہیں جی نہیں جی اہل بیت نو سنی نہیں مانتا۔ یار کیسی جملہ ہے یار، اہل بیت کو تو نہ مانے تو ایمان ہی پورا نہیں۔